السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے اجنبی مہمان۔ یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر میرے لیے انتہائی یادگار بن گیا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یادگار ہے بلکہ حادثہ پراسرار اور دلچسپ بھی ہے۔ میرے بی اے کے امتحان ہونے والے تھے، مگر ان سے کچھ دن پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کئی روز تک بستر سے ہلا جلا بھی نہ جا رہا تھا۔ نکاہت اس قدر تھی کہ بستر سے اٹھتی تو سر چکرانے لگتا اور مجبوراً مجھے دوبارہ لیٹ جانا پڑتا تھا۔ اس سب میں پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر مسلسل کئی روز دوا کھانے کے بعد مجھے کچھ افاقہ ہوا تھا۔ اس دوران میرا ایک ہفتہ ضائع ہو چکا تھا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ امتحان سے ایک ہفتہ قبل امی نے مجھے روز سختی سے ہدایت کی کہ روز رات کو دودھ پی کر سونا اور رات دیر تک پڑھائی نہیں کرنا۔ جو تیاری کرنی ہو وہ صبح اٹھ کر لینا۔ امی روز رات کو دودھ ابالنے کے بعد دودھ والی گڑوی میرے کمرے میں ہی رکھ دیتی تھی، تاکہ ذرا سا ٹھنڈا ہونے پر میں اس میں سے ایک گلاس نکال کر پی لوں اور باقی دودھ فریج میں رکھ دوں۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرتی۔ یہ 2 روز بعد کی بات تھی۔ میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد اٹھی، دودھ والی گڑوی سے دودھ نکال کر ایک گلاس پیا اور دودھ پینے کے بعد یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ ابھی دودھ تھوڑا گرم ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو فریج میں رکھ دوں گی۔ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھلی۔ اچانک کسی برتن کے گرنے کی آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی اور میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظریں گھمائی۔ پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی ہوئی نظر آئی، جسے دیکھ کر میں گوگی بن گئی تھی۔ چھوٹی سی کوئی چیز کمرے میں فرش پر تیزی سے اچھل رہی تھی اور اس کی اس حرکت سے برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اب میری نظریں نیم اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اب میں نے جو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی سیاہ رنگ کی چیز دودھ والی گڑوی کو لے کر اوپر نیچے ایسے اچھل رہی ہو جیسے کوئی گیند ہو، اور اسی سے وہ آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مگر ابھی تک میں نے یہ بات سمجھ نہیں سکی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ اب شاید اس سیاہ چیز کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے اور زیادہ زور سے اچھلنا شروع کر دیا۔ میں اگرچہ بہت خوف زدہ تھی، مگر نہ تو چیخ سکتی تھی اور نہ ہی کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ اب منظر واضح ہوا، سو میں نے گڑوی کی طرف بغور دیکھا اور بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ سیاہ رنگ کی بلی گڑوی میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب چونکہ اس کا منہ گڑوی کے چھوٹے سے منہ میں پھنس گیا تھا، اس لیے وہ اپنی جھنجھلاہٹ میں اچھل کود کر رہی تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر اس کی باغ دور ایک عجیب سا منظر پیدا کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، بلی کی کوئی مدد کروں یا اسے پکڑوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بلی اس قدر اشتعال میں تھی کہ اسے پکڑنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس دوران میرے کمرے میں آواز سن کر امی اور بھائی بھی آ گئے۔ اب سب کے سامنے وہی منظر تھا جو میں نے کچھ منٹ سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بھی میری صورتحال کا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر قدرت نے خود ہی اس کا حل نکال دیا۔ بلی بھاگتی ہوئی اچانک دیوار سے ٹکرائی اور پھر اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ تبھی اس کا سر گڑوی سے باہر آ گیا۔ پھر اس نے ہم سب کو حیران کرتے ہوئے کمرے میں لگے کولر کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی، مگر جلد بازی میں وہ کولر کے اوپر لگے ہارڈ بورڈ میں الجھ گئی اور دوبارہ پھنس گئی۔ اب اس کے تیور اور خطرناک ہو گئے تھے۔ وہ گڑگڑاتی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لاؤنج کی طرف دوڑی۔ اب بھائی نے آگے بڑھ کر ٹی وی لاؤنج سے باہر جانے والا دروازہ کھول دیا۔ بلی فوراً اس دروازے اس طرف آئی اور باہر نکل گئی۔ یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات پر غور فکر شروع ہو گئی کہ بلی کے ساتھ کیا اور کیسے ہوا۔ سب کی مشترکہ تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ رات کسی وقت بلی کولر کے راستے سے میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے دودھ کی خوشبو سے مجبور ہو کر گڑوی کے اندر پڑا ہوا تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے اپنا منہ اندر گھسا دیا تھا۔ بس پھر اس کے بعد وہی ہوا جو اوپر میں بیان کر چکی ہوں۔